الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شادی بیاہ کے مسائل کے تعلق سے سلسلہ وار ہمارا درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی میں سے ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان بیک وقت کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم جو عورتیں پاکیزہ خواتین تمہیں اچھی لگیں، تم انہیں پسند کرو، جن سے نکاح کرنا چاہو، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا یہ اختیار، یعنی 2 یا 3 یا 4 یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنا کرو، فَانْكِحُوا امر کا صیغہ ہے تو 4 تک ضرور نکاح کرو، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے۔ اور اختیار اسی آیت میں، سورہ نساء کی آیت ہے، اسی آیت میں جو آگے ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں عدل نہ کرنے کا خوف ہو تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق 1 یا 2 یا 3 یا 4، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب لا يتزوج اکثر من 4، اس مسئلے کا بیان کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کا اس امت میں اعتبار ہے، جن کا قول معتبر ہے، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کیا جا سکتا بیک وقت۔ بعض جو ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ اس سے 9 کا عدد نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع اور 4، 2 اور 3 اور 4 ملا کر کے وہ 9 کی گنتی پہنچا دیتے ہیں کہ 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز ہے۔ 2 3 5 4 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے اس استدلال کو مضبوط کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ آپ کی کل 11 بیویاں تھیں، جس میں سے 2 کی وفات ہو چکی تھی اور بیک وقت 9 آپ کے ساتھ میں موجود تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت پر آپ نے عمل کیا اور ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ 9 کی اجازت ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے غلط ہے۔ ایک تو آیت کا فہم قرآن پاک کو قرآن پاک ہی سے ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ فہم مردود ٹھہرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا اُلی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ فرشتے بازو والے ہیں، 2 بازوؤں والے، 3 بازوؤں والے اور 4 بازوؤں والے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر فرشتہ 9 بازو والا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی فرشتہ 2 بازوؤں والا ہے، کوئی فرشتہ 3 پروں والا ہے اور کوئی فرشتہ 4 پروں والا ہے۔ یہ مقصود ہے، نہ کہ سب کو ملا کر کے اکٹھا جوڑ دیا جائے جیسا کہ ان لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ اور پھر جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس خصوصیت کو بھی اگر سمجھا جائے تو سچ پوچھئے تو اسلام سے پہلے اسلام میں احکام دھیرے دھیرے آئے ہیں، دھیرے دھیرے اصلاح کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ شراب پیتے تھے، شراب کی حرمت دھیرے دھیرے نازل ہوئی۔ اسی طرح سے عرب میں کثرت کے ساتھ نکاح کا رواج تھا،
لوگ نکاح کیا کرتے تھے، تو اس وقت تک نکاح کے مسئلے میں بھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کرتے رہے مختلف دینی اور دنیاوی مصلحتوں کے مد نظر، اور مسلمانوں کی اور اسلام کی فوائد اور اجتماعی فوائد کے مد نظر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعدد نکاح کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ حکم آ گیا کہ اب 4 عورتوں سے زیادہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی مسلمانوں کا جہاں تک معاملہ تھا، تو اگر کوئی مسلمان 4 سے زیادہ نکاح کرتا یا کیے ہوئے تھا تو اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ وہ اگر جو ہے 5 یا 6 یا 8 نکاح کیے ہوئے ہیں تو 4 کو اس میں سے اختیار کر لے، باقی کو وہ الگ کر دے اور اس سے کوئی اور نکاح کر لے گا، جیسا کہ ابھی ہم ان احادیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کن احادیث میں پڑھ ہی لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلان ابن سلمہ سے جب وہ مسلمان ہوئے اور ان کے پاس 9 بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک 4 وفارق سائرہن، 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی سے علیحدگی اختیار کر لو، انہیں الگ کر دو۔ یہ صحیح ابن ماجہ میں 1589 نمبر پر ہے، سنن ترمذی میں 1138 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1953 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے قیس ابن حارث سے متعلق حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا اور میرے پاس 8 بیویاں تھیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے اپنا مسئلہ رکھا کہ اللہ کے نبی اسلام میں صرف 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کی اجازت ہے اور میرے پاس 8 بیویاں ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو اس میں سے منتخب کر لو، 4 کو اختیار کر لو اور باقی کو الگ کر دو۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے صحیح ابن ماجہ میں 1588 نمبر پر ہے اور سنن نبی داؤد میں 224 نمبر پر ہے اور سنن ابن ماجہ میں 1952 نمبر پر ہے۔ تو یہ تھا باقی مسلمانوں کا معاملہ کہ اگر ان کے پاس 4 سے زائد بیویاں تھیں تو انہیں حکم تھا کہ ان کو وہ الگ کر دیں اور ان سے کوئی اور نکاح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایمانی بھائی بھی ہیں اور آپ کی بیویاں امت کے لیے ماں ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں نہایت صراحت کے ساتھ آیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ آپ کی بیویاں امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرے۔ قرآن پاک میں یہ بھی بات صراحت کے ساتھ آئی ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرے، کیونکہ آپ کی بیویاں امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا کہ آپ بھی 4 کو رکھیں بقیہ کو طلاق دے دیں تو ظاہر بات ہے ان عورتوں کا کیا ہوتا، جبکہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر پاتی تو بلا جوڑے کے وہ باقی رہتی، اور ظاہر بات ہے اللہ کے عدل اور اللہ کے فضل اور اللہ کے لطف و کرم سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ نافذ کرے جس میں اللہ کے بندوں کے لیے نقصان ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو آپ نکاح کر چکے ہیں اب اس پر باقی رہیں، اب آپ آگے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی لگا دی گئی لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج کہ اب آج کے بعد آپ نئے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ نے کر لیا اور آپ ان کو بدل کے بھی چاہیں کسی اور سے نکاح کر لیں، کسی ایک کو طلاق دے دیں، کسی کو دوسرے سے نکاح کر لیں، یہ بھی اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جبکہ بقیہ مسلمانوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، بقیہ مسلمانوں کو تو اس سے زیادہ چھوٹ ہے، بیک وقت وہ 4 رکھ سکتے ہیں، اگر کسی 5ویں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک کو طلاق دے کے الگ کر دیں، اب ان کے پاس 3 بچی، اب وہ اس جو 5ویں جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے اب اس کو اپنی نکاح میں لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح بیک وقت 4 سے نکاح کر سکتے ہیں اور بدلنا چاہیں
تو اس صورت میں وہ بدل بھی سکتے ہیں اور نئی سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے جو نکاح کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، اب اس کے آگے نکاح کرنا بھی آپ کے لیے حلال نہیں، اور کسی بیوی کو بدل کے بھی، یہ نہیں کہ آپ کے لیے گنتی متعین کی گئی اور آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ 9 بیویاں رکھ سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. آپ جو نکاح کر چکے اب وہ آپ کی بیویاں ہیں اور انہیں آپ کی زوجات ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، یہ مقام، مرتبہ اور عزت حاصل ہو چکی ہے. اب وہ آپ کی بیویاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. البتہ اس کے بعد آپ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بدل کے بھی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو بھی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شہوت پرست ہیں؟ کوئی شہوت پرست ہوگا تو اس طرح کی اپنے اوپر پابندی لگا لے گا کہ نہیں اب آئندہ ہم نکاح نہیں کر سکتے، بدل کے بھی نیا نکاح نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا تھا اس حکم پر آپ چلتے تھے اور وہ حکم آپ دنیا کو بھی دیتے تھے. تو یہ اللہ کے سچے رسول تھے، اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. اس اللہ کا پیغام، اس اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے آئے تھے اور دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے آئے تھے. اور چنانچہ اللہ کے بندوں کو آپ نے اللہ کی بندگی کی راہ پہ لگایا اور وہ چیزیں جنہیں لائی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اس دنیا کی شریعتوں میں، قوانین میں سب سے زیادہ پاکیزہ شریعت ہے. اسی پر ہمیں مرنا چاہیے، اسی پر جینا چاہیے اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے، رب کریم سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اے اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھ، سلامت رکھ اور اسی پر ہمیں وفات عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اور اپنے فضل و عنایت سے اے اللہ جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.